اسی طرح اہل دوزخ سے شیطان کے خطاب کے متعلق بھی علماء نے لکھا ہے کہ ادھر تو دوزخی اتباع شیطان پر پچھتاتے ہوں گے، اور بارگاہ الہی سے خطاب بالا کے ذریعے ان پہ ڈانٹ پڑے گی کہ بھئی تم تو وہ لوگ تھے کہ تم تو اب ایک دوسرے کو، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے بیان کیا کہ تم تو وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے بڑے حامی و مددگار تھے، اور اب کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ سورہ صافات کا جو مضمون ہے کہ اب کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، اس پر بھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور پھر اس روز وہ خود کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، تو ادھر شیطان ان سے تقریر کرے گا۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے، اور قیامت کے دن جب سب مقدمات فیصل ہو چکیں گے تو شیطان کہے گا مجھے برا بھلا کہنا ناحق ہے، کیونکہ بلا شبہ اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے اور میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے، سو میں نے وہ وعدے خلاف کیے تھے، اور تم پر میرا اس سے زیادہ زور نہ چلتا تھا کہ میں نے تم کو گمراہی کی دعوت دی، سو تم نے خود ہی میرا کہنا مان لیا۔ تم مجھ پر ملامت مت کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا مددگار ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو، میں تمہارے اس فعل سے خود بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے دنیا میں مجھے خدا کا شریک قرار دیتے تھے، یقیناً ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو سورہ ابراہیم کی آیت ہے نا، تو اس میں اللہ عز و جل نے بتایا ہے کہ شیطان اس دن خود انکار کرے گا، جو تم مجھ پر الزام دھرتے ہو میں اس الزام کا بالکل حقدار نہیں ہوں، تم مجھے ملامت نہ کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، بلکہ اپنی جانوں کو ملامت کرو، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، چلے تو تم آئے، کفر تو تم نے کیا، اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ حق تھے، میں نے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، پھر بھی تم میری طرف چلے آئے، پھر بھی تم نے خدا کا شریک ٹھہرایا، تو اب بھگتو۔ تو دوزخیوں کو اس دن واقعی بڑی حسرت ہوگی، جبکہ شیطان اپنی برات ظاہر کرے گا اور ہر قسم کی اعانت و مدد اور تسلی سے دستبردار ہو جائے گا۔ اس وقت دوزخیوں کے غیظ و غضب کی جو حالت ہوگی ظاہر ہے کہ وہ کتنے غصے میں ہوں گے۔